آؤ، حجاج ابن یوسف ثقفی کا واقعہ تم نے سنا ہوگا، اسلامی تاریخ میں سب سے بڑا ظالم حکمراں گزرا ہے حجاج ابن یوسف، جس نے بڑے بڑے صحابہ کا قتل کروا دیا۔ عبداللہ ابن زبیر کو اسی حجاج ابن یوسف نے قتل کیا تھا، کرایا تھا۔ وہ عبداللہ ابن زبیر جن کے بارے میں اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو سن لو، یہ عبداللہ ابن زبیر وہ ہیں جو مدینے میں مکے سے جن لوگوں نے ہجرت کی تھی، مکے سے جن لوگوں نے ہجرت کی تھی، ان ہجرت کرنے والوں میں ابو بکر کی بڑی بیٹی حضرت اسما بھی تھیں، اسما بنت ابی بکر۔ مکے سے مدینہ جن لوگوں نے ہجرت کی، ان مہاجرین میں سب سے پہلے اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلے ان مہاجرین میں کسی نے اپنے بچے کو جنم دیا تو وہ اسما بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کی بڑی بہن، محمد رسول اللہ کی بڑی سالی اسما تھی۔ ان کے پیٹ سے مدینے میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھا۔ وہ عبداللہ ابن زبیر جو دھیرے دھیرے بڑے ہوتے ہیں اور حجاج ابن یوسف کا زمانہ پاتے ہیں، حجاج ابن یوسف کے ظلم کا نشانہ بنتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف نے ان کے قتل کا حکم نافذ کر دیا تھا۔ حجاج ابن یوسف نے ان کو گرفتار کرایا اور ان کو قتل کرا دیا۔ عبداللہ ابن زبیر قتل کر دیے گئے۔ ان کی گردن کو ان کے جسم سے کاٹ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا، کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا حجاج ابن یوسف نے۔ کعبے کی دیوار پہ جب لٹک گئی گردن تو کہا، لوگوں کوئی اس عبداللہ کی ماں کو، اسما کو بلائے۔ اس وقت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 100 سال کی اوپر ہو چکی تھی، آنکھوں کی روشنی ویسی ہی تھی، کم نہیں ہوئی تھی، ہاں کمر جھک چکی تھی، لاٹھی لے کر چلتی تھی۔ ان کے کانوں میں آواز گئی، تیرے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو حجاج ابن یوسف ثقفی نے مروا دیا، قتل کروا دیا، اور بلا رہا ہے، چل اے اسما تو اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھ لے۔ اسما آتی ہے، لاٹھی لے کر چلتی ہے، ہائے حجاج میرے بیٹے کی گردن کہاں ہے؟ اس نے کہا کعبے کی دیوار پہ نظر ڈال۔ اسما نے لاٹھی پھینک دی، سیدھی کھڑی ہونے کی کوشش کی اور اللہ نے اس کی کمر سیدھی کر دی۔ زندہ کرامت اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھتی ہے، کہتی ہے حجاج گردن تو میرے ہی بیٹے کی ہے، لیکن مجھے اس کا دھڑ دکھا دے، کہ یہ پڑا ہوا ہے۔ دیکھتی ہے، سینہ ٹٹولتی ہے، سینے پر تیر دیکھتی ہے، پیٹھ پلٹتی ہے، پیٹھ پر ایک بھی تیر نہیں ہے، سینے پر تیر لگائے، گردن یہاں سے کاٹی گئی ہے۔ دیکھتے ہی کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں جیت گئی، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ حجاج نے کہا بار بار سینہ کیوں دیکھ رہی ہے؟ کہتی ہے حجاج میں نے اپنے بیٹے کو جب جہاد کے لیے نکالا، تیرے خلاف جنگ کرنے کے لیے جب بھیجا، تو میں نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی، بیٹے میدان جنگ میں لوہے کی زرہ پہن کر مت جانا، بچنے کا راستہ تلاش مت کرنا، اور دشمنوں کے تیر تمہاری پیٹھ پر تمہاری ماں نہیں دیکھنا چاہتی ہے، تیر جتنے بھی لگے تمہاری ماں وہ تیر تمہارے سینے پر دیکھنا چاہتی ہے۔ حجاج مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پر
کہ میرے بیٹے نے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی ہے، اس نے مرتے وقت بھی سارے تیر اپنے سینے پر کھائے ہیں۔ اچھا، پھر وہ اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھتی ہے، اس کو دیکھ کر رونے لگتی ہے، پھر اپنے بیٹے کے دھڑ کو دیکھتی ہے، پھر ہنسنے لگتی ہے۔ میں نے ترتیب تھوڑا سا الٹ دی، گردن کو دیکھتی ہے تو ہنستی ہے، اور اپنے بیٹے کے دھڑ کی طرف جب دیکھتی ہے تو روتی ہے۔ پہلے ہنستی ہے، پھر روتی ہے، اور اٹھ کے جانے لگتی ہے۔ حجاج نے کہا، بڑھیا اسما ایک چیز بتا دے، تیرا احسان ہوگا حجاج کے اوپر۔ کہنے لگی، پوچھ۔ احسان کرنے میں محمد کے گھر آنے والے کبھی پیچھے نہیں رہے ہیں۔ میرے بیٹے کے قاتل اگر کوئی احسان مانگ رہا میرا تو میں کرنے کو تیار ہوں، بول۔ کہتا حجاج، اسما اتنا بتا دے۔ اپنے بیٹے کی گردن کو دیکھتی ہے تو ہنستی ہے، زمین پر پڑے ہوئے دھڑ کو دیکھتی ہے تو روتی ہے۔ یہ ہنسنے کا اور رونے کا راز کیا ہے، یہ بتا دے۔ کہتی ہے، تو نہیں سمجھے گا؟ ہاں اسما، میں نہیں سمجھوں گا۔ آئے بڑھیا، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ایک احسان کر دے بتا کر۔ کہنے لگی، آئے حجاج، اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کو جب میں نے دیکھا تو اس لیے ہنسی کہ تو سمجھ رہا ہے کہ میرا بیٹا مر گیا۔ مرا نہیں ہے، اونچی جگہ پر میرا بیٹا اپنی زبان سے تجھے للکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے، ابھی شہید کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے، میرا بیٹا ابھی بھی تجھ سے اوپر کھڑا ہے اور تجھ سے اونچا دکھائی دے رہا ہے۔ میرے بیٹے کی شہادت کہہ رہی ہے چیخ چیخ کر کے، ابھی میرے بیٹے کے مرنے کا وقت نہیں آیا۔ ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پر ہنس رہی ہوں، اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پر ہنس رہی ہوں کہ میرے بیٹے نے کتنی اچھی موت پائی ہے، میرے بیٹے نے کتنی اچھی شہادت پائی ہے۔ جب میں نے اپنے بیٹے کا دھڑ دیکھا تو روئی۔ میں اس لیے روئی کہ سر دیکھا تو اس کی خوش نصیبی پر ہنسی، اور جب دھڑ دیکھا تو اپنی بدقسمتی پر روئی۔ کہا، بڑھیا تیری بدقسمتی کیا ہے؟ آئے حجاج، میرے بیٹے کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس نے شہادت کی موت پائی، اور میری بد نصیبی یہ ہے کہ میری کوکھ سے اور میرے پیٹ سے ایسا بہادر بیٹا ایک ہی پیدا ہوا۔ اگر 70 بیٹے بھی میری کوکھ سے پیدا ہوتے تو آج میں 70 بیٹوں کی گردنوں کو کعبے کی دیوار پہ لٹکتا ہوا دیکھ کر مسکراتی، ہنستی۔ یہ میری خوش نصیبی ہوتی۔ میری بد نصیبی ہے کہ میں نے ایک ہی ایسا بہادر بیٹا پیدا کیا۔ حجاج کہتا، بڑھیا جا جا۔ یہی حجاج جو ظلم و ستم کا ماسٹر مائنڈ، اس کے زمانے میں سعید ابن جبیر بھی اس کے ظلم و ستم کا نشان بن گئے، شکار ہو گئے، اور حجاج نے اعلان کر دیا سعید ابن جبیر کو جو بھی گرفتار کر کے لائے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا، لیکن زندہ میرے سامنے لایا جائے۔ سعید ابن جبیر کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہوں گا۔ سعید ابن جبیر بڑے چالاک تھے، بھاگتے پھر رہے تھے، رات میں ہی سفر کرتے تھے، اور کسی طریقے سے حجاج کے ایریے سے، اس کے حکومت کے دائرے سے باہر نکلنا چاہتے تھے، اور حجاج کی پولیس ان کو پکڑ نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن حجاج کی پولیس کو کسی نے مخبری دے دی، آج کی رات
سعید ابن جبیر فلاں آدمی کے گھر میں رات وہیں گزاریں گے، کچھ دیر کے لیے سوئیں گے اور پھر وہیں سے بھاگ جائیں گے، نکل جائیں گے۔ اس گھر کا ایڈریس دے دیا گیا۔ مخبروں کی کمی تو ہے نہیں، مخبری اپنے ہی اندر سے ہوتی ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن میں دیکھا نا کتنی مخبری ہو رہی تھی۔ ہمارے ہاں تو آرڈر تھا 5 آدمی سے زیادہ نماز نہیں پڑھیں گے مسجد میں، اور جس کو روک دیا جائے 5 ہو گئے، بھائی آپ لوگ بتائیے، پولیس آ رہی بار بار، جس کو روکا جاتا کہتا تیرے باپ کی مسجد ہے۔ ویسے چیختے رہو نماز پڑھو تو کوئی نہیں پڑھ رہا تھا۔ لاک ڈاؤن میں جب پابندی لگ گئی تو سب چاہ رہے تھے ہم مسجد میں گھس جائیں، اور جس کو نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا وہی مخبری کر رہا، دیکھو صاحب وہاں فلاں مسجد میں اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سعید ابن جبیر کی مخبری کر دی گئی، اور رات کے اندھیرے کا موقع اٹھا کر حجاج ابن یوسف کے 2 پولیس والے اس گھر پہ چھاپا مارتے ہیں اور سعید ابن جبیر پکڑے جاتے ہیں۔ سعید ابن جبیر نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، گرفتار کر لیے گئے۔ بڑا دلچسپ واقعہ، سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف کے پاس لایا جانے لگا، لیکن سعید ابن جبیر اتنی دور ہے حجاج سے کہ ان کو حجاج کے پاس لے جانے میں 8-10 دن لگیں گے۔ گھوڑے پر یا اونٹ پر سفر کرو تو 8 سے 10 دن لگ جائیں گے، اتنی دور وہ نکل چکے تھے۔ پہلا دن ہوا، نماز کے وقت میں وہ نماز پڑھتے تھے اور وہ سمجھ گئے تھے اب حجاج ابن یوسف مجھے قتل کروا دے گا، اس لیے وہ سفر میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ پولیس والے ان کو پورا موقع دیتے تھے، وہ روزے کے لیے سحری کرتے تھے، شام کو افطار کرتے تھے، نماز کے وقت نماز پڑھتے تھے، اور جو بھی محلے اور گاؤں والے راستے سے گزرتے وقت سعید ابن جبیر کو کھانا لا لا کے دیتے تھے، وہ ان پولیس والوں کو بھی کھانا کھلاتے تھے۔ 2-3 دن کا سفر ان پولیس والوں کے ساتھ اتنا اچھا گزرا کہ ان پولیس والوں کے دل میں رحم آ گیا، سعید ابن جبیر تو بہت نیک انسان ہے یار، اور حجاج کے پاس اگر میں ان کو لے گیا تو حجاج ان کو قتل کر دے گا، اس لیے کیا کیا جائے، بیچارہ ایک نیک آدمی مارا جائے گا، ایک شریف آدمی مارا جائے گا۔ ان دونوں پولیس والوں نے صلاح کی اور سعید ابن جبیر سے کہا، آئے سعید، ہم مشورہ دیتے ہیں تمہیں کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم دونوں پولیس والوں نے تمہیں حجاج کے پاس پیش کر دیا تو حجاج تمہاری گردن کٹوا دے گا، یہ تو طے ہے۔ سعید ابن جبیر نے کہا ہاں یہ تو طے ہے، وہ ہمیں مروا دے گا، قتل کر دے گا، تو ایسا کرو ہم تمہیں چھوڑ دے رہے ہیں، رات کا فائدہ اٹھا کر تم بھاگو، 2-3 دن میں تم اس ملک کو چھوڑ دو گے، اپنے آپ کو بچانا، جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اور حجاج ابن یوسف اگر ہم سے پوچھے گا تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں سعید ابن جبیر ملے ہی نہیں ہے، بہت ڈھونڈا ہمارے ہاتھ ہی نہیں لگے۔ سعید ابن جبیر نے کہا شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، چلو ٹھیک ہے، اچھا کر رہے ہو تم میرے ساتھ، میرے بیوی بچے ہیں، مجھے قتل کر دیا جائے گا حالانکہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ سعید ابن جبیر نے پولیس والوں کی بات مانی اور وہاں سے چل دیے۔ صرف 1 میل یا 2 میل دور گئے ہوں گے، سعید ابن جبیر وہیں پر وہ 2 رکعت نماز پڑھنے لگے کہ دعا مانگوں کچھ۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ان کے دماغ میں ایک بات آتی ہے سعید ابن جبیر کے، ان پولیس والوں نے تو چھوڑ دیا ہے مجھے، دیکھیے مسلمان کی پہچان کیا ہے، کیا یہ ہمارے اندر ہے؟ سعید نے تو، پولیس والوں نے تو مجھے چھوڑ دیا ہے، اور حجاج سے وہ کہہ دیں گے کہ مجھے سعید ابن جبیر نہیں ملا، لیکن جس مخبر نے میری مخبری کی تھی اور ان دونوں پولیس والوں نے مخبر کے کہنے پر مجھے جس گھر سے پکڑا تھا، اس مخبر کو تو معلوم ہی ہے کہ مجھے ان دونوں پولیس والوں نے پکڑا ہے۔ اگر اس مخبر نے کبھی حجاج ابن یوسف سے یہ کہہ دیا کہ ان دونوں پولیس والوں نے تو سعید کو پکڑ لیا تھا، پھر راستے میں کیسے چھوڑ دیا، تو میں تو بچ جاؤں گا، لیکن سعید ابن جبیر کے بچ جانے کے بعد ان دونوں پولیس والوں کی مخبری اگر ہو گئی اور حجاج کو پتہ چل گیا کہ ان لوگوں نے پکڑنے کے بعد اس پر رحم کھا کر اس کو چھوڑ دیا، تو حجاج پھر ان دونوں کو قتل کر دے گا۔
حجاج ان دونوں کو مروا دے گا۔ اے سعید، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اپنی جان بچانے کے لیے ان دو پولیس والوں کی جان خطرے میں ڈال دے۔ سعید ابن جبیر وہیں سے پلٹتے ہیں اور ان پولیس والوں کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، میں حجاج کے پاس جاؤں گا۔ پولیس والوں نے بہت کہا، دیکھو سعید، میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہیں بھاگنے کا اچھا موقع ہے، اپنے آپ کو بچا لو۔ سعید ابن جبیر کہتے نہیں، میں تو بچ جاؤں گا، لیکن اگر اس مخبر نے جس نے میری مخبری کی تھی، اگر تمہاری مخبری کر دی کہ ان دونوں نے مجھے چھوڑ دیا تو میں تو بچ جاؤں گا، لیکن میری جگہ تم دونوں مار دیے جاؤ گے۔ اور میرے نبی نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی اور کو مروا دو، یہ میں نے نہیں سیکھا ہے، یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے، لے چلو۔ پولیس والوں نے کہا ہم بھگت لیں گے، دیکھ لیں گے، ہم کہہ دیں گے کہ سعید بہت زبردست تھا، ہاتھ چھڑا کے بھاگ گیا ہے۔ سعید ابن جبیر کہتے نہیں، پھر بھی خطرہ ہے، تمہاری جان کو میں اپنی جان بچانے کے لیے تمہاری جان کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ ان لوگوں نے بھگانا چاہا، سعید نے انکار کر دیا اور بالآخر پولیس والے سعید کی ضد کے آگے نہیں مانے اور 8-10 دن لگے، وہ حجاج ابن یوسف کے سامنے لایا گیا۔ حجاج ابن یوسف نے ان پولیس والوں کو مبارکباد دی اور سعید ابن جبیر کے لیے حکم دیا، کھا لو پی لو، کل تمہارا آخری وقت ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، نماز بھی پڑھی۔ اس کے بعد صبح ہوتی ہے، حجاج کا دربار لگ جاتا ہے، خونی چمڑا بچھا دیا جاتا ہے، حجاج ابن یوسف کے ہاتھ پیچھے سے سعید ابن جبیر کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے جاتے ہیں، گردن ان کی زمین پر، دونوں گھٹنے زمین پر رکھ دیے جاتے ہیں اور گردن نیچے ڈال دی جاتی ہے۔ اور حجاج ابن یوسف اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے اور جلاد سے کہتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے ان کی گردن اڑا دو۔ جلاد آگے بڑھتا ہے اور اس نے تلوار اٹھا کر ایک ہی جھٹکے میں سعید ابن جبیر کی گردن کو الگ کروا دیا۔ سعید ابن جبیر قتل کر دیے گئے۔ پورا واقعہ میرا بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سعید ابن جبیر نے اپنے آپ کو قتل کروا لیا، لیکن اپنے آپ کو بچا کر ان دونوں مسلمان پولیس والوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان میں نہیں ڈالتا ہے۔ یہ سعید ابن جبیر کے واقعے سے ہمیں عبرت ملتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے اٹھو تو یہ سبق لے کر اٹھو کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، اور ایک اچھے مسلمان بننے کی کوشش کرو، اور اسلامی بھائی چارہ اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر لاؤ اور اسلامی بھائی چارہ بنا کر رکھو، اتفاق اور اتحاد اپنے معاشرے میں قائم کرو۔ انشاءاللہ یہ آج کا بیان ہمارے معاشرے کی اصلاح کرے گا۔ 3:50 ہو چکے ہیں، تقریباً 2 گھنٹے سے تھوڑا کم 5-10 منٹ میں نے آپ کے سامنے خطاب کیا، آدھے سے زیادہ لوگ جا چکے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے، اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دے، اور اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔